اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا سے دنیا بھر کی بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بزرگوں، جوانوں کو خوش آمدید۔ پچھلے دنوں دعوت اسلامی کے امیر محترم مولانا الیاس قادری صاحب نے شان اہل بیت الاطہار العالمین امام علی مقام حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں کچھ الفاظ فرمائے۔ پہلے ایک نظر دیکھ لیجئے انہوں نے کیا فرمایا اور پھر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ 10 محرم الحرام جمعے کا دن تھا، ظہر کا وقت آ چکا تھا۔ اب وہاں تو جمعہ تو ان پر تھا ہی نہیں نا، ویسے ہی وہ تو نماز پڑھنے کی بھی پوزیشن نہیں تھی، نہ وضو کی کیفیت تھی وہاں کہ وضو کر سکیں۔ تو بہرحال آپ نے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا مبارک سر زمین پر رکھ دیا، سجدہ کیا۔ تو اب وہ سجدہ بھی نماز والا سجدہ کیا یا ویسے ہی سر سجدے کی طرح رکھ دیا، نماز کی صورت بنا لی کہ ایک یہ مسئلہ تو ہے امت کے لیے کہ جب ناممکن ہو جائے ایسے حالات ہوں کہ نہ وضو کر سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، حالات ایسے ہی تھے، تو اس وقت نماز کی سی صورت کر لینے کہ وہ نقالی کر لے، جیسے نماز میں جو انداز ہوتا ہے ایسا کر لے۔ تو آپ نے وہ سر مبارک اپنا سجدے میں رکھ دیا۔ اس وقت کوئی آیتیں پڑھنے کا تو پڑھا نہیں ہے، بس سجدے میں سر رکھ دیا اور یہ پیغام دے دیا گویا کہ یہ سر اب بھی جھکا ہے تو بارگاہ خداوندی میں جھکا ہے، کسی سرکش حکمران کے آگے نہیں جھکا۔ اچھا پھر درس نظامی، میں نے درس نظامی نہیں کیا، ایک دن کا بھی کورس میں نے نہیں کیا۔ میرا بس وہ مطالعہ، علماء کی صحبت، بچپن سے شوق تھا مسائل کا، تو یوں تھوڑا کہ وہ 2-4 مسائل مجھے یاد ہو گئے۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ان چند الفاظ کو کسی فرقے، کسی بھی مسلک سے بالا تر ہو کر سنیے گا۔ مولا علی کے اس قول سے ابتدا کریں گے کہ بات جب بھی کی جائے تمیز سے کرنی چاہیے، کیونکہ زبان تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے لیکن وہ تمیز کی شرح سے بالا تر ہوتے ہیں، وہ محروم ہوتے ہیں اس عطا سے کہ بات تمیز سے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تمیز اللہ نے صرف مسلمانوں کو، انسانوں کو ہی بخشی ہے، سو انسان کو تمیز کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مولانا صاحب قابل احترام شخصیت ہیں، لیکن بات جب شریعت کی آئے گی، بات جب اہل بیت الاطہار العالمین کی آئے گی، تو جس کا مرکز اور ممبر امام علی مقام کی ذات نہیں ہے، مجھے اس کے دین سے، مجھے اس کے اسلام سے اور مجھے اس کے مسلمان ہونے سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے۔ جس کا ممبر اور جس کا مرکز امام علی مقام سے ہو کر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام تک نہ پہنچے، نہ ہی وہ اصحابہ کرام میں شمار ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ آل رسول کے محبت کرنے والوں میں شمار ہو سکتا ہے۔ تو جس کے لیے آل رسول کی ہستی مرکز و منبع نظر نہیں ہے، وہ ان تمام ہستیوں سے وسیلہ و توسل کیسے حاصل کرے گا؟ بہت جرت کی بات ہے، بڑی جرت کی ضرورت ہے آل رسول کی شان میں لب کشائی کرنے کے لیے۔ یہاں تو منقبت سراؤں کے لب اور زبانیں کانپ جاتی ہیں۔ اہل بیت الاطہار العالمین سے محبت کرنے والے درویشوں، قلندروں کی ان کی تعریف میں زبانیں کانپی ہیں، ان کی جانیں گئی ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں راہ خدا میں آل رسول کی محبت میں دی ہیں، تب بھی وہ کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں انہوں نے جو اپنی زندگی کو آل رسول کی محبت میں اللہ کی بارگاہ میں نظر کیا ہے، کیا پتہ وہ اس کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ تو جب تعریف اہل بیت کرنا اتنا مشکل اور محال کام ہے، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ اس میں مین میخ کس طرح نکال دیتے ہیں، اس میں کجی یا ان کی شان میں وکیبلری میں سے، لغت میں سے ایسے الفاظ کا چناؤ کیسے کر لیتے ہیں کہ وہ شان اہل بیت الاطہار میں تکذیب کا باعث ہو جائے۔ یاد رکھیے، جب آپ کسی برگزیدہ جگہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں
تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ عز و جل نے فرمایا اپنی زبانوں کو پست رکھو. کب؟ جب تم نبی کے پاس ہو. اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی داڑوں میں، اپنے جاز میں کنکر رکھا کرتے تھے جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام علیہ وسلم کی محفل میں ہوا کرتے. آپ سے لوگوں نے سوال کیا اصحابہ کرام سے کہ آپ ایسا کیوں کیا کرتے تھے؟ تو اس کے جواب میں اصحابہ کرام فرمایا کرتے تھے ہم اس طرح یوں کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں سرکار کی بارگاہ میں موجودگی کے وقت غلطی سے بھی ہماری زبان سے اف آ یا ہماری آواز کہیں سرکار کی آواز سے بلند نہ ہو جائے. تعظیم رسالت اسے کہتے ہیں. یہ ہے تعظیم اور بارگاہ رسالت کی تعظیم. تو جب اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعظیم کا یہ مقام ہے، ہم آج 1500 سال کے بعد کیسے جرت کر سکتے ہیں یہ بات کہنے کی کہ جناب مولانا الیاس قادری صاحب نے فرمایا ان کو امام علی مقام کا بے وضو ہونا بھی نظر آیا، ان کو یہ بھی نظر آ گیا 1500 سال کے بعد کہ وہ حالت نماز میں نہیں تھے. 1500 سال بعد ان کو یہ بھی نظر آ گیا کہ انہوں نے تیمم بھی نہیں کیا ہوگا، اور یہ بھی نظر آ گیا کہ اس وقت ماحول اور کیفیت نماز کی نہیں تھی. جمعے کا دن انہوں نے بتایا، ظہر کا وقت انہوں نے بتایا، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اس وقت ایسے ماحول میں انسان ممکن ہے کوئی نقالی کرے. نقالی، آپ کو پتا ہے کتنا بازاری لفظ ہے نقالی؟ نقالی کس قدر بازاری اور کری لفظ کا انتخاب فرمایا آپ نے. یہ ایسا لفظ ہے کہ کسی کی نقل کرے. آل رسول کی تو سارا جہان ان کی نقل کر سکتا ہے، اور اگر ان کی نقل کی ڈھیری کی خاک پاک کی بھی تجلہ بھی اس کو حاصل ہو جائے نا تو اس کی مغفرت کے لیے کافی ہے. لیکن آل رسول کو، امام علی مقام کو یہ کہنا، اہل تطہیر کے امامت پہ درجے پر فائز ہونے والوں کو یہ کہنا کہ وہ نماز کی نقالی فرما رہے ہوں گے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کے لیے تو یہ سب سے آپ کی شان کے لیے منتخب اور انتخاب یافتہ بات ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اہل بیت الاطہار العالمین کو مقام مصفہ، مقام صفا اور طہارت کے اس درجے پر پہنچا دے جو ان اہل بیت الاطہار العالمین کے درجہ طہارت کا حق ہے، جو کسی اور کا حق نہیں ہے، جو معصومین کے علاوہ کسی اور کے لیے حق بجانب نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی چاہت تو یہ ہے آل رسول کو اس درجے پر پہنچا دے. مالک نے جن کے لیے آیت تطہیر اتاری ہو وہ تمام طہارت کے اس درجے پر پہنچے ہوں جہاں تمام نجاست رہ جاتی ہے. نجاست طہارت اور تطہیر کا اپوزٹ ہے. طہارت کی ضرورت جب آتی ہے جب انسان کا جسم نماز کی حضوری میں جانے کے قابل نہ ہو. وضو ابلوشن کی ضرورت جب پیش آتی ہے جب انسان اللہ کے حضور نماز پڑھنے جائے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نوافل، تہجد، کچھ بھی ہو. آپ خانہ کعبہ میں جائیں، آپ مسجد میں جائیں، آپ برگزیدہ ہستیوں کے دربار پر جائیں، آپ کسی مقدس محفل کا، ذکر کا، حمد اور نعت کا، منقبت ثنائی کا حصہ بنے، باوضو ہونا ضروری ہے. ہر نیک کام کے شروع کرنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے. یہاں تک کہ رات کو سونے سے پہلے بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حالت وضو میں رات کو سوتا ہے گویا اس کی ساری رات، ساری شب جو ہے عبادت میں گزر اور شمار ہوتی ہے. تو گویا ثابت یہ ہوا کہ اللہ کی حضوری کے لیے وضو کی ضرورت ہے تاکہ انسان کی ایک ناپاکی کی حالت کو، چاہے وہ صغیرہ ہو چاہے وہ کبیرہ ہو، اس سے انسان کو بالا تر کر کے ایک ایسے ایبلوشن کا، ایسے وضو کا قیام بخشا جائے جو جس قیام کو استعمال کر کے اللہ کی حضوری میں وہ سجدے بجا لا سکے، قیام بجا لا سکے، عبادت، مناجات، تسبیح بجا لا سکے، اس کی تسبیح کر سکے. تو یعنی ثابت یہ ہوا اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے وضو ضروری ہے. حضرت جس کو اللہ پاک فرما دے، جس کو وہ پست کر دے اس کو کوئی بالا تر نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ بلند کر دے اس کو کوئی پست نہیں کر سکتا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کا ذکر اللہ بلند فرما دے اس کو کون پست کر سکتا ہے؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام و علیہ وسلم کی اولاد مطہرہ جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئیں، جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی، ان سے برگزیدہ یہ تمام طہارت کے درجے سے وہ بالا تر نہیں ہے، جنہیں اللہ فرما دے کہ آیت تطہیر کا حصہ ہے، ان کے لیے طہارت کا مجسم سے پیکر بہتر ان سے شخصیت کس کی ہوگی؟ طہارت کی ضرورت ہم جیسے نجس لوگوں کو ہے، ہم جیسے ناقص لوگوں کو ہے، عام لوگوں کو ضرورت ہے، ہم جیسے فاسقوں فاجروں کمینوں کو ضرورت ہے طہارت کی، وضو کی، پاک ہستیوں کو ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تیمم کی بات بہت سارے علماء اکرام بھی کر رہے ہیں، شاید ممکن ہے کہ وہ امیر دعوت اسلامی صاحب کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہوں کہ کیونکہ وہ وضو سے محروم ہونے کی بات کر رہے ہیں تو شاید انہیں سرکار کی تیمم کی بات یاد آ جائے کہ 7 محرم کو پانی بند ہوا تھا، 7، 8، 9 اور 10 محرم، 4 دن چلے 3.5 دن، 3.5 دن کی نمازیں آل رسول نے قضا کی ہوں گی؟ کیا ان کی نمازیں قضا گزری ہیں؟ بے شک پانی 7 محرم کو بند تھا، تو کیا وہ لب جو حضرت علی اصغر کی 6 ماہ کی قبر بنا رہے تھے وہ بے وضو کی حالت تھی؟ مولا عباس گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں، کیا وہ بے وضو حالت تھی؟ شانے کٹا رہے ہیں، صرف وہ پانی کا ایک قطرہ لانے کے لیے بے وضو حالت تھی؟ کیا اس طرف مسلمان نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں اور حسین کو کاٹنے کے لیے آئے ہیں، 72 شہداء اہل بیت کے ساتھ تن تنہا قرآن کھڑا ہے، دوسری طرف یزید کی فوج ہے، اس طرف اہل بیت ہیں، قرآن والے ہیں، نبی کے گھر والے ہیں، گویا یہاں نماز کھڑی ہے، یہاں اذان کھڑی ہے، یہاں وہ ہستیاں کھڑی ہیں جن کے لیے سرکار نے فرمایا میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ سنتی اور اہل بیت الاطہار العالمین۔ فرمایا میری سنت، کتاب، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، دیکھو میں تمہیں ان کے بارے میں باور کرائے جا رہا ہوں، میرے بعد اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت کی سنت پر قائم رہنا، میرے اہل بیت کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ اہل بیت کا خیال امت نے اتنا اچھا رکھا، بے وطن کیا، خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیا اور آپ کو پیاسا شہید کر دیا۔ الیاس صاحب گزارش ہے آپ سے، تیمم کی بات تو چھوڑیے، یہ مقام اہل تطہیر ہے، یہاں طہارت کے وہ درجے ہیں جن کو یہ بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا وضو ہو، وہ پیدا ہی وضو سے ہوئے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جب اولیاء اللہ جیسی ہستیاں۔ آپ مسلک بریلوی میں اعلیٰ حضرت سے آپ نے کبھی کوئی ایسی بات سنی؟ حضور غوث اعظم دستگیر پیران پیر نے کیا کبھی ایسے الفاظ فرمائے کہ مولا حسین حالت نماز میں نہیں تھے؟ کیا آپ نے حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم دستگیر کی تمام تصانیف میں، کیا غنیت الطالبین میں، یا آپ نے ان کی کسی بھی تصنیف میں، ان کی کسی بھی بات میں، ان کے کسی بھی مجلس سے آپ نے یہ الفاظ سنے کہ جمعے کا دن تھا، ظہر کا وقت تھا، ممکن ہے کہ امام حسین نقالی فرما رہے ہوں؟ مجھے یہ بتائیے آپ نے کس اہل سلاسل کے، قادریہ، چشتیہ، نظامیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، اویسیہ، آپ نے کون سے اہل سلاسل سے یا ان اہل سلاسل کے امام سے، ان کے مرشد سے، ان کے پیشوا سے آپ نے یہ بات سنی کہ امام علی مقام نعوذ باللہ نقالی نماز فرما رہے تھے؟ وہ بھی میدان کربلا میں۔ ایک یہاں حجت مجھے اور نظر آتی ہے جو میں سامعین کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے الیاس قادری صاحب یہ سوچ رہے ہوں کہ اتنا لہو بہ رہا ہے، اتنا خون بہ رہا ہے تو خون کا بہنے سے شاید وضو چلا جاتا ہے۔ میں اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں اگر یہ بھی سامعین کے ذہن میں آئے۔ دیکھیے عام انسان کا اگر 1 درہم سے زیادہ لہو بہے تو شریعت مطہرہ میں پھر وضو واجب ہو جاتا ہے، لیکن یہ وضو عام انسان کی بات ہو رہی ہے۔ عام انسان کی ہر درجے سے بالا تر ہیں آل رسول۔ اب عام انسان کے لیے بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے اگر وہ شہید ہو تو اس کا لہو کتنا پاک ہے۔ میں آپ کے لیے یہ
حدیث ہدیہ کروں گا اور واقعہ ہدیہ کروں گا، تاکہ آپ کے ذہن میں وہم و گمان میں بھی اگر کسی گوشے میں یہ بات ہے تو وہ بھی واضح ہو جائے کہ شاید الیاس قادری صاحب نے یہ سوچا ہے کہ کیونکہ خون کی حالت تھی اور خون 1 درہم سے زیادہ ہو گیا تھا تو اس وقت وہ پانی نہ ہونے سے اور خون بہنے سے شاید وضو کی حالت میں نہیں تھے، تو ذرا خون کے نسبت سے یہ واقعہ بھی سن لیجئے تو آپ کو یہ بات بھی واضح ہو جائے گی۔ عام لوگوں کے خون کو بھی اللہ نے کیا مقام بخشا ہے اگر وہ اللہ کے لیے بہے۔ میں آل رسول اہل بیت الاطہار العالمین کے درجے پر جا ہی نہیں رہا یہ آپ کو پروف کرنے کے لیے، میں آپ کو صرف یہیں رہ کر بتا رہا ہوں کہ اگر ایک عام انسان زانی کا درجہ بھی رکھتا ہو تو اس کے لیے واقعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وآلہ وسلم نے فرمایا، اور سنن ترمذی شریف ہے، حدیث نمبر 1955 اور یہ باب الشہید ہے، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شہداء اکرام کی بھی نماز جنازہ پڑھی ہے جو ان کو شہداء بدر میں ساتھ لا کے حضرت امیر حمزہ کے ساتھ رکھے جاتے تھے، اور ان کا نہ غسل دیا گیا نہ ان کو کفن دیا گیا۔ شہید کا خون اتنا معتبر ہوتا ہے، اس میں تمام ہاشمی نہیں تھے، اس میں سرکار کے کمپینینز تھے، اصحابہ کرام تھے، اصحاب بدر تھے کہ جن کی نسبت سے آج بھی ان کا واسطہ وسیلہ مانگ کر کوئی دعا مانگی جائے نا تو قبول ہوتی ہے۔ اصحاب بدر وہ ہستیاں ہیں، اور اس کے بعد وہ ہستیاں جو سرکار کی شخصیت پر، سرکار کی سیرت پر، سرکار کے وجود پر، سرکار کی صرف ایک بات کہنے پر لبیک کہہ کر سرکار پر نثار ہوئے، ان شہداء کی مثال وہ مثال ہے کہ جن کے لیے امیر حمزہ کے ساتھ کھڑے ہو کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم نے بار بار درجہ بدرجہ ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ پہلے امیر حمزہ کی، پھر جنازہ ایک اور لایا جاتا شہید کا، اس کی نماز جنازہ پڑھتے، اور اس طرح ہوتا کہ نہ ان کو غسل دیا نہ ان کو کفن دیا، سرکار نے فرمایا ان کو ضرورت نہیں ہے، اتنے پاک لہو ان کا بارگاہ الہی میں پہنچا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اصحابہ اکرام کو بغیر نماز جنازہ کی ہی، وہ شہید تھے، اور ان کو دفن کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ یعنی کہ جہاں نماز جنازہ پڑھی وہ بھی پڑھی لیکن اس کو مسنون قرار دیا، واجب قرار نہیں دیا، یہ درجہ شہادت ہے۔ حدیث نمبر 1955 اب ہم آ جائیں گے عام انسان کا لہو اگر بارگاہ الہی میں گرے تو کیا مقام رکھتا ہے۔ میں آپ کو ایک زانیہ کا واقعہ پیش کروں گا، اور اس کے وٹنس ہیں حضرت خالد بن ولید۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ لمبا واقعہ ہے، ہم اس کو مختصر سنیں گے تاکہ ہم یہاں سے آگے چل سکیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مسئلہ پیش ہوا، ایک آدمی سے زنا سرزد ہو گیا تھا۔ وہ آیا اور اس نے ایکسیپٹ کیا کہ اس سے زنا، اور اس کے ساتھ جو عورت ہے اس سے زنا سرزد ہوا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رجم کرنے کی حد اس صورت میں جاری کی کہ جب یہ عورت، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ڈیلیوری اس کی ہو جائے اور کوئی عورت اس کی رضاعت لے لے، یا تو وہ رضاعت پوری کرے which is 30 months، اور 30 months اگر پورے کر لے تو اس میں سے اس کے وہ منتھس مائنس کر دیے جائیں اور پھر اس کو رجم کر دیا جائے۔ یہ لمبا واقعہ ہے۔ پھر 6 مہینے کی وہ حاملہ تھی تو 24 months بدیں، اور اس کے بعد اسے رجم کرنا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رضاعت کی ذمہ داری اگر کوئی اور عورت لے لے تو پھر فوراً عورت کو رجم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ عورت میرٹل سٹیٹس میں ہو، یعنی زوجیت میں ہو۔ اگر وہ کنواری ہے، باکرا ہے، تو پھر اس کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور 100 کوڑوں کے بعد اس کو 1 سال کے لیے ملک بدر کرنے کی سینٹینسنگ ہے اسلام میں، شریعت میں۔ لیکن اگر وہ میرڈ ہے تو اس کو 100 کوڑوں کی بھی سزا ہے، اور اس کے بعد اس کو نصف زمین میں گاڑ کر رجم کرنے کی بھی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا الیاس قادری صاحب کی بات کر رہا ہوں میں، اور میں یہ واقعہ کیوں پیش کر رہا ہوں؟ جب یہ آپ پوری بات سن لیں گے تو آپ کو یہ حجت سمجھ میں آ جائے گی کہ ممکن ہے الیاس قادری صاحب اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ وہاں کربلا میں آپ کا لہو بہہ رہا تھا اور اس کی وجہ سے آپ پانی نہ ہونے سے اور خون آنے سے شاید آپ پر وضو واجب ہو چکا تھا، جیسا کہ آپ ہی فرما رہے ہیں نا،
کہ نہ وہاں وضو کی صورتحال تھی، نہ وہ نماز پڑھ سکتے تھے، بس وہ نقالی کر سکتے تھے. ممکن ہے کہ وہ اس وجہ سے سجدے میں گئے ہوں کہ میں سجدے کی نقالی کر رہا ہوں. وہ جو نماز بچائے، وہ جو دین بچائے، وہ جو کلمہ بچائے، وہ جس کی وجہ سے آپ آج مسلمان ہیں، آج آپ دعوت اسلامی کے امیر ہیں، آج ساری دنیا میں آپ کی جماعت کی وجہ سے لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے، وہ جن کی وجہ سے ساری دنیا میں اذانیں ہو رہی ہیں، اس امام عالی مقام کو آپ میدان کربلا میں شہادت میں آپ کو وہ بے وضو نظر آئے، آپ کو وہ حالت سجدہ میں بے وضو کہ وہ بے وضو کی حالت میں سجدہ حضور جائیں گے. یہ ایک آخری حجت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اگر خون کی حجت ہے تو عام انسان کا لہو بھی اگر بارگاہ الہی میں اگر رجم کی صورت میں یعنی جو زنا کی سینٹینسنگ میں ہو جائے تو اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، تو شہید کا کیا مقام ہوگا اگر وہ عام انسان ہے. جب سرکار نے اس عورت کی سینٹینسنگ فرما دی تو خالد بن ولید ساتھ کھڑے ہوئے تھے، پتھر مارے گئے، عورت نصف حد تک زمین میں گاڑ دی گئی تھی. اس عورت کا خون چھلکا اور چھلک کر خالد بن ولید کے چہرے پر آیا. جب چہرے پر آیا تو آپ نے اس عورت کو برے القاب سے پکارا اور فرمایا ہوگا فلاں بن فلاں بن فلاں کہ تو کیسی عورت ہے، تو نے کیسا کام کیا کہ تیرا گندا لہو میرے چہرے پر آیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وآلہ وسلم کا چہرہ ہے انور غصے سے سرخ ہوا اور آپ نے یہ جواب ارشاد فرمائے، جانتے ہو خالد، اس عورت کی توبہ اس طرح قبول ہوئی ہے کہ اگر کوئی اتنا گناہگار ہو کہ لوگوں سے وہ خراج وصول کرتا ہو اور اس کے گناہوں پہ بھی اگر اس کی توبہ کو پیش کیا جائے تو وہ اس کے جیسے کتنے لوگوں کی توبہ کی قبولیت کے لیے کافی ہو. یہ فرمانے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو وہاں گڑھے سے نکلوایا اور پھر اس کو کفنانے کا اور اس کو پھر نماز جنازہ اس کی پڑھا کر دفن عزت سے کرنے کا حکم جاری فرمایا اور ایسا ہی ہوا. اس کو گڑھے سے نکالا گیا، اس کو غسل دیا گیا اور اس کے بعد اس کو کفنایا گیا اور اس کے بعد اس کی تدفین نماز جنازہ کے بعد ہوئی. آپ تصور کریں ایک عورت جس نے اڈلٹری کمٹ کی ہے لیکن اس کی توبہ قبول ہوئی ہے تو اللہ پاک نے اپنی ذات کن فیکون سے اس عورت کے لہو کو کتنا طہارت بخش دی. حضرت یہ تو آل رسول کا لہو ہے، یہ تو سرکار کی اولاد کا لہو ہے، یہ تو وہ لہو ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ سجدے میں گئے جانے وضو سے تھے یا نہیں تھے. یہ وہ سر مبارک ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش سے کبھی اترا نہیں تھا، اگر اترتا تھا تو سرکار گود میں لیتے تھے. یہ وہ سر مبارک ہے جسے سرکار نے ہمیشہ گلے پر چوما اور امام حسن علیہ السلام کی گردن پر چوما، ہمیشہ یہ اس لیے کہ وہ شہید ہوگا اور اسے زہر دیا جائے گا، وہ پیاسا شہید ہوگا. یہ وہ سر مبارک ہے جو نیزے پر چڑھ کے بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا. حضرت صاحب، کیا قرآن مجید کی تلاوت بے وضو ہوتی ہے؟ کیا کوئی سر بے وضو تلاوت کر سکتا ہے؟ کوئی بے وضو حلقہ اصغر کی تدفین کر سکتا ہے؟ کوئی 113 تیر اور 34 تلواروں کے اور 33 نیزوں کے داغ کے ساتھ گھوڑے سے زمین پر آئے اور حالت سجدے میں جائے تو یہ حدیث آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. اللہ عز و جل کے پیارے حبیب نے فرمایا، جانتے ہو انسان کی مقبول ترین حالت کون سی ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ فرمائیے. سرکار نے فرمایا جب وہ نماز کی حالت میں اس مقام پر آتا ہے جب وہ حالت سجدے میں جاتا ہے، یعنی جب وہ سجدے کی حالت میں جائے تو وہ اس کی مقبول ترین حالت ہوتی ہے اور وہ اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اگر اس کو اندازہ ہو جائے کتنی رحمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو کبھی وہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھانے سے گریزاں ہو جائے اور قیامت تک اپنے سر کو نہ اٹھائے کہ اس سے وہ رحمت نہ سلب ہو جائیں. یہ حالت سجدہ ہے اس حالت میں جب انسان نماز کی حالت میں ہو. تو میں آپ کو ہدیہ نہ کروں اس وقت کہ ایک سر وہ بھی تھا جو سجدے میں گیا اور پھر شہید ہوا اور کبھی واپس نہیں آیا. آج بھی وہ سر سجدے کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت سے ہی شہید ہوا اور نیزے پر اٹھایا گیا. امام علی مقام کی طہارت، ان کے وضو کا مقام لانے والے ایسے ہی ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ جو امام کو نعوذ باللہ یہ سمجھیں کہ وہ طہارت سے محروم تھے. طہارت کو حاصل کرنے کے لیے
ان کو ضرورت تھی کہ وضو کرتے. وضو کی ضرورت ہم جیسے نجس لوگوں کو ہے, ہم جیسے فاسق و فاجر لوگوں کو ہے. ائمہ آل رسول معصومین یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو وضو کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے قرآن گواہی ہے, جن کے لیے سرکار گواہی ہے, جن کے لیے اللہ عز و جل خود گواہی دے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خدارا مجھے حیرت ہو رہی ہے ایسے تمام اہل سنت علماء کرام سے کہ انہوں نے ابھی تک اس بات پر, اس گفتگو پر اور اس جملے پر آپ کے ابھی تک لب کشائی کیوں نہیں کی. امام عالی مقام آل رسول مولا کائنات پنجتن پاک کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے جو بھی یہ ذکر کرتا ہے لوگ اسے شیعہ, لوگ اس کو کافر, لوگ اس کو فلاں بن فلاں کہنے لگتے ہیں. اگر غازی بابا کی جوتیوں کے صدقے آل رسول سے محبت کافر ہونا ہے تو کعبے کی رب کی قسم اللہ پاک ایسے کفر پہ ہمیں زندگی دے اور ایسے ہی کفر پہ زندگی میں اس اپنے رزق میں حصہ داری بخشے اور ایسے ہی کفر میں ہمیں موت عطا فرمائے. افسوس کی بات یہ کہ ایک جان دی ہے, کعبے کی رب کی قسم ایسی ہزار جانیں بھی قربان ان کی ایک لب کشائی کے حکم عالی شان پر. آل رسول کی مناجات میں, ان کی بارگاہ میں لب کشائی کرنا بڑا مشکل کام ہے, گستاخی تو دور کی بات ہے. خدارا ایسی باتیں کرنے سے اجتناب کیجئے, اپنے القاب کا چناؤ بہتر فرمائیے, اور اگر انسان غلطی کا پتلا ہے, اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو انسان بڑا وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کا احساس کرے اور اس کا اظہار کرے عمل سے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے. جن ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے, آپ کا ایک جملہ اظہار تعزیت, اظہار معذرت ان تمام دلوں کو دوبارہ جیت لے گا. اور آئندہ اس سے احتیاط فرمائیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ حافظ یا غازی.